السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس اسلامیات اختیاری ہم آج پڑھیں گے، اس کی آیات کے ترجمے اور اس کی تشریح کو آج ہم دیکھیں گے۔ آگے آیت نمبر 7 ہے، یہ ہمارے فرسٹ ٹرم کا یہ آخری جو ہے وہ آخری جو آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور حق دین کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ اسے غالب کر دے، علی الدین کل، تمام ادیان کے اوپر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دین دے کر بھیجا ہے، سچا دین بھیجا ہے، اور اس دین کا مقصد کیا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر غالب ہونا ہے۔ اور اس بات کا گواہ کون ہے؟ اس بات کا گواہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی ہیں، ان کی خوبیاں، ان کی صفات کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار پر بڑا سخت ہے، یعنی کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی آپس میں بڑا پیار ہے، اور کافروں کے معاملے میں بڑے ہی سخت ہیں۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں سخت، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں، مہربان ہیں، ایک دوسرے پر ترس کھاتے ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت اتنے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ آپ تشریح میں بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اشداء علی الکفار سے کیا مراد ہے، آپ اس کو وضاحت سے کر سکتے ہیں۔ کافروں پر سخت کیا ہے کہ جنگ بدر کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، ان کا بیٹا ان کے مخالف تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، میرے بابا، جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ میں نے باپ سمجھ کے آپ کو معاف فرما دیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، بیٹا تم نے معاف کر دیا نا، اگر تم میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتے نا تو پیغمبر کا دشمن سمجھ کے تمہیں قتل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے تم میرے بیٹے ہو، لیکن رسول اللہ کے تم گستاخ ہو، نافرمان ہو، تو جو باقیوں کی سزا ہے وہی تمہاری سزا ہے۔ تو یہ ہے کافروں کے معاملے میں سخت، رحماء، آپس میں بڑا ہی نرم دل، آپس میں بڑا ہی پیار کرنے والے۔ جب ہجرت ہوئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ آئے، تو آپ کی حالت بڑی ہی جو خستہ حالت تھی، تو وہاں پر انصاری جو صحابی تھے، انہوں نے بڑا ہی اثار کا ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ تاریخ اس طرح کی مثال بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرا جو باغ ہے، میں باغ میں سے آدھا حصہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف کو دے دیتا ہوں۔ ایک نے کہا، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تو وہ اس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہے ایک دوسرے پر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، وہ ایک دوسرے پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کی ضروریات کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے بھائی کی ضروریات کو دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے مزید ان کی صفات کو بیان فرمایا، تراہم، تو دیکھے گا ان کو، رکعان، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فی وجوہہم، ان کے چہروں پر، من اثر السجود، سجدوں کے اثرات ہیں، سجدوں کے جو اثرات ان کے ماتھوں کے اوپر ہیں، تو ان کی یعنی کہ سجدے کر کے ان کے ماتھوں کے اوپر، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں محراب پڑ گیا ہے، کہ بالکل ماتھا جو ہوتا ہے وہ ہلکا سا سیاہ ہو جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے سجدہ کر کے۔ فرمایا یہ ان کی نشانی ہے، ان کے چہروں ماتھوں کے اوپر جو ہے وہ پیشانیاں جو ہیں وہ سجدے کے اثار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی جو مثالیں تورات کے اندر ہیں، یعنی کہ ان کا تذکرہ تورات کے اندر ہے، مثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل کے اندر ہے۔ قدر ان
جیسا کہ ایک کھیتی ہوتی ہے، اخرجا جس نے نکالی شطاہو اپنی کومپل کو، اپنی سوئی کو، ٹھیک ہے، جب کوئی بھی دانہ جب زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو جب دانہ پھٹتا ہے تو اس میں سے ایک جو نکلتا ہے اسے ہم کومپل کہتے ہیں، سوئی کہتے ہیں۔ فآدرہ پھر اس کو طاقت دی، فاستغلظ پھر اس کو موٹی ہو گئی، فاستوى پھر وہ سیدھی کھڑی ہوگی، علی سوقہ اپنے تنے پر، یوجب الزراع جس کو دیکھ کر جو کسان ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار تاکہ اس سے کافروں کو جلائے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طرح تربیت کی، ان کے ایمان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر ایمان کس طرح داخل کیا، ان کو کس طرح یہ پودا جو ایمان والا پودا تھا، جو صحابہ کرام کا جو پودا ایمان والا پودا تھا، وہ کس طرح آپ نے اس کی آبیاری کی ہے، اس کی دیکھ بھال کی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو میں نے مسلمان کیا ہے، یہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہوئے ہیں۔ آہستہ 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 یہ 1 2 3 4 10 15 20 50 100 200 1000 2000 بڑھتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی گئی کہ میرے پیارے صحابہ، اب تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کے اندر ایمان بھی بڑھ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام کو دیکھ کر، بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر رسول اللہ تو خوش ہو رہے تھے، لیکن کافر اس سے ڈر رہے تھے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں سے، منہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجرا عظیما مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تو بیٹا ان آیات کا آپ نے ترجمہ بھی کرنا ہے اور تشریح بھی کرنی ہے۔ آگے کچھ الفاظ معنی ہیں، آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ پہلا ہے ارسلہ، مطلب بھیجا ہے، ہدا ہدایت ہے۔ یہ کچھ جو سوال ہے یہ شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں، یہ MCQs کے اندر بھی یہ آ سکتے ہیں۔ دین الحق کی سچا دین، لیظہرہ تاکہ اس سے غالب کر دے، والذین معہ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی اہل بیت اور صحابہ کرام، اشداء سخت ہیں، غالب ہیں، شدید ان کی جمع ہے، رحماء نرم دل ہیں، رحیم کی جمع رکعن رکوع جھکنے والے اور رکوع کرنے والے، راکعون کی جمع ہے، سجدن سجدہ کرنے والے، ساجدون کی جمع ہے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں، رضوانہ رضامندی خوشنودی، سیما کا مطلب ہوتا ہے علامت۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے آپ لوگوں نے معانی بھی یاد کرنے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔